خاموشی کے ساتھ بچے جتنے بول رہے ہیں پلیز ان کو بھی خاموش کرائیں. ہم ایک کہانی پر غور کریں گے. یہ بڑی خوبصورت کہانی ہے کہ ایک بہت امیر شخص تھا جس کے پاس بڑی دولت تھی، جس کے پاس بہت کچھ تھا، اور اس کا کاروبار جو تھا وہ مگرمچھ پالنا تھا. اور مگرمچھ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ بڑے خطرناک قسم کا وہ ہوتا ہے، آدم خور ہوتا ہے، اور بڑا اس سے لوگ جو ہے ڈرتے ہیں، اور لوگوں کو، انسانوں کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے، وہ زخمی کر دیتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص، امیر شخص جو ہے، اس کے تالاب ہے، اور ان تالابوں میں وہ مگرمچھ پالتا ہے. اور مگرمچھ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ کیا کرتا ہے، ان کا چمڑا اتار کر وہ بازار میں فروخت کرتا ہے، اور اس چمڑے سے بڑے خوبصورت بیگ اور مختلف قیمتی اشیاء جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے. یہ اس کا کاروبار ہے. ایک دن اس نے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک پروگرام بنایا، ضیافت کی دعوت دی، اور اس پہ اس نے اعلان کیا، اور اس پہ ایک چیلنج کیا. وہ چیلنج کیا ہے؟ اس نے چیلنج کیا کہ اس تالاب میں سے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر گزر کر جانا ہے، اور پانی میں تیر کر جانا ہے، اور جو بھی شخص اس پانی میں سے تیر کر جائے گا میں اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ بیاہ دوں گا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج اس نے سامنے رکھا، اور یہ سارے لوگوں کے سامنے جو اس نے مجمع اکٹھا کیا تھا، لوگوں کو بلایا تھا، ان کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ تالاب آپ دیکھ رہے ہیں جس میں بڑے خطرناک مگرمچھ ہیں، جس کو جب انسان کا ہاتھ اس کے اندر جائے گا تو وہ کھا جائیں گے، پکڑ لیں گے، ہلاک کر دیں گے. اور ان کے سامنے دیکھتے ہوئے یہ وہ چیلنج رکھتا ہے. چیلنج کیا ہے کہ جو بھی ایک سرے سے دوسرے سرے میں سے اس میں سے تیر کر جائے گا پانی میں سے، اس کو میں اس کے یہ انعام دوں گا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو بیاہ دوں. ہم دیکھتے ہیں ابھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایک پانی میں جب دھماکہ ہوتا ہے اور ایک آواز آتی ہے جیسے کچھ چیز گری ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ پانی میں کیا ہوا ہے. لوگ اس کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی میں ایک نوجوان جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، وہ تیر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے وہ ان مگرمچھوں سے بچتے. اور لوگ جب یہ واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان پانی کے اندر گر گیا ہے اور وہ مگرمچھوں کے درمیان ہے، وہ پانی پھنس چکا ہے، تو لوگ چیخیں مار رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. بڑے پریشان ہیں کہ اب مگرمچھ اس کو کھا جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو پانی میں گرا، اس کے اندر کی صلاحیتیں کیسے کام کر رہی ہیں. وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے جرأت کے ساتھ جو ہے دوسرے کونے پر پہنچ جاتا ہے. اور جب دوسرے کونے پر پہنچتا ہے تو لوگ تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں. خوشی ہوتی ہے نا کہ دیکھیں اتنے خطرناک جانوروں میں گزر گیا، اتنے خطرناک پہاڑ میں سے گزر کر وہ اینڈ پر پہنچ گیا، اس نے کامیابی حاصل کی، اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. اور اسی دوران جو امیر شخص ہے وہ بھی تالی بجا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے امیر شخص کہتا ہے کہ جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ میں بات کر رہا تھا آپ کے دل میں کیا بات تھی، آپ کے اندر جو ہے کیا بات چل رہی تھی؟ اور وہ نوجوان کہتا ہے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے دھکا کس نے دیا ہے، مجھے دھکا کس نے دیا ہے آپ؟ لیکن امیر شخص سے کہتا ہے کہ آپ کے اندر کیا تھی بات، کہ کیا واقعہ آپ شادی کرنا چاہتے تھے، کہ آپ کے اندر کوئی اور مقصد تھا، آپ کے اندر مقصد کیا تھا؟ اور وہ کہتا ہے مجھے دھکا کس نے دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بہت سی صلاحیتیں ہیں، مہارتیں ہیں، لیکن ہمیں جب دھکا ملتا ہے تو پھر وہ سامنے آتی ہے. ہم ان کو کیا کرتے ہیں، سامنے نہیں لے کر آتے. آئی کہ سارے کو کم ہو نہیں سکتا، آئی کس طرح کریں گے، کون کرے گا. ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ موسیٰ جسے خدا نے بڑی مشکلوں میں گزارا، بچپن سے ہی وہ مصیبتوں میں پڑ گیا،
पानी में फेंका गया, निकाला गया, बादशाह के घर में चला गया, चरवाहा बन गया। और फिर खुदा ने उसे एक बड़े मकसद के लिए चुना। और खुदा खरूज की किताब 4 बार में कह रहा है, तब मूसा जवाब दिया, लेकिन तो वो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे और कहेंगे खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदा ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? आज खुदा हमें इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है कि खुदा मूसा से कहता है, मूसा जिसको खुदा ने कहा कि तू जा, मैं अपनी बनी इस्राएल कौम का दुख देखा है, वो मुसीबत में है, वो अजियत में है, परेशानी में है, तो उनको आजाद करके लेके आ, तू उनको छुड़ा कर ला, क्योंकि मैं जानता हूं ये तू काम करेगा। मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा जब पानी से निकाला गया तो 40 साल फराउन के घर में रहा, बादशाह के घर में रहा। उसने वहां के सारे अलूम हासिल किए, सारे मिस्र के अलूम, मिस्र के सारे रस्म और रिवाज, उसने सारी वहां की बातों को देखा कि बादशाह के सामने कैसे बोलना है, बादशाह से कैसे बात करनी है, वहां के अलूम क्या है, वहां की शरीयत क्या है, वहां के कवानीन क्या है। उसने सारे अलूम जो मिस्र के वहां पर सीखे, क्योंकि खुदा उसे इस्तेमाल करना चाहता था। और फिर 40 साल वो बियाबान में चला गया और जाकर अपने ससुर की भेड़ बकरियां जो है वो चरवाहा बन गया। वो मूसा बादशाह के महल से जाकर चरवाहा बन गया, गरीब शख्स बन गया, और वो अपने क्या कर रहा है, भेड़ बकरियों को हिफाजत कर रहा है। और यहूदी रवायत है कि एक दिन जब मूसा भेड़ बकरियां चरवाहा था तो क्या हुआ, एक भेड़ का बच्चा 2 चट्टानों के दरमियान घिर गया। और मूसा ने क्या किया, उसके हाथ में जो आसा था, उसके हाथ में जो छड़ी थी, लाठी थी, उसके जरिए उसने उसको नीचे करके उस बच्चे को क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। और खुदा ऊपर से देख रहा है। खुदा ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा शख्स है, ये तो अपनी भेड़ बकरियों की बड़ी अच्छी रखवाली करता है, ये तो गिरे हुए को उठा लेता है, इसकी छड़ी में कितना काम है। और हम देखते हैं खुदा ने मूसा से कहा, मूसा तू मेरा काम करेगा, तू मेरे लोगों को अज़ियत से, दुखों से, मुसीबतों से निकाल कर लाएगा। और मूसा कहता है कि खुदावंद ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो नामुमकिन है। हम देखते हैं वो कहते हैं कि मैं कौन हूँ तो फराउन के पास जाऊं और बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाऊं। मैं कौन हूं? मैं तो बड़ा गरीब शख्स, मैं तो चिल्लाओ, मुझे तो कौन जानेगा। और फिर वो कहता है कि वो मुझसे तेरा नाम पूछेंगे कि तू किन्ने भेजे है। खुदा कहना तू कहना कि उसने भेजा है जो कहता है मैं हूँ सो हूँ। और फिर इसके बाद वो कहता है कि वो लोग मेरा यकीन ही ना करेंगे, मेरी ज़बान कुंद है, वो मेरी बात को समझे नहीं। लेकिन खुदा कहता मूसा तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है लाठी। लाठी इख्तियार को ज़ाहिर करती है, लाठी जो है ये ताकत को ज़ाहिर करती है। और हम देखते हैं कि ये लाठी जो है मुख्तलिफ कामों में जो है इस्तेमाल की जाती है, चलने फिरने के काबल, मारने के लिए। और हम देखते हैं कि जब मूसा को खुदा कहता है कि तेरे हाथ में क्या है, तो कहता है ये सिर्फ लाठी नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि इस लाठी के अंदर खुदा ने कुव्वत दी। और इस लाठी के वसीला से देखते हैं कि पानी 2 हिस्से बन जाता है, जब चट्टान पर मारी जाती है तो पानी निकल आता है। और फिर इसके इस्तेमाल से हम देखते हैं कि मच्छरों के गौल जो हैं वो आ जाते हैं और आसमान तरीक हो जाता है और चट्टान से पानी निकलना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि ये खुदा ने इख्तियार दिया, उस पर खुदा लाठी में कुव्वत नहीं है, लेकिन पीछे से खुदावंद का इख्तियार है। हम देखते हैं जैसे बपतिस्मा के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है, मखसूसियत के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता है, शायर बानी के लिए हम देखते हैं रोटी और शीरा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसके अंदर खुदा की कुदरत जो है वो ज़ाहिर होती है। इसी तरह खुदा कहता है कि मूसा तेरे हाथ में क्या है। हम देखते हैं कि उसके वसीला से मूसा के ज़िंदगी में जो है तकरीबन 58 मौज़े जो हैं वो रूनुमा हुए, खुदा ने किए।
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہمارے پاس ہے، خدا کہتا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ 5 روٹی اور 2 مچھلی ہے، اور خدا اس کے وسیلہ سے برکت دے رہا ہے۔ خدا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ میں اس پر برکت دوں گا، میں تجھے اختیار دوں گا، میں تجھے استعمال کروں گا، تو جائے گا اور میرے لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکال کے لائے گا، کیونکہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس کیا ہماری تعداد کم ہے، ہم بہت تھوڑے لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ خدا وہاں پر کام کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، خدا وہاں پر زور پیدا کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ناممکن ہے، خدا وہاں پر ممکن کام کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون کیا کرتا ہے، جب اس کے دشمن سامنے آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے ہزاروں لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ڈھیر کر دیتا ہے۔ ایک ہڈی ہے، گدھے کی ہڈی، اور اس کے وسیلہ سے اس نے کیا کر دیا؟ دشمنوں کو ختم کر دیا۔ اس طرح داؤد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ داؤد ابھی بچہ ہے، تو اسے کیا کیا؟ جاتی جولیت کو، جو قادر شخص ہے، فوج ڈال رہی ہے، وہ پیچھے کھڑی ہے، لیکن داؤد کیا کرتا ہے؟ جا کر ایک پتھر سے وہ جاتی جولیت کو مارے گھراتا ہے۔ ایک پتھر کا استعمال دیکھیں، پتھر کے اندر طاقت نہیں ہے، کتنا کام کرے، اس کے پیچھے خدا ان کا جلال ہے، خدا ان کا جو ہے اختیار ہے کہ اس پتھر کے وسیلہ سے۔ اور وہی ہم دیکھتے ہیں جنگجو شخص جس کے پاس لباس ہے، جنگ کا ہتھیار ہے، انہی ہتھیاروں سے کیا کرتا ہے کہ داؤد جو ہے ان کو ختم کر دیتا، مار دیتا ہے۔ اور آج خدا نے اب دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا اسے اختیار دیا۔ خدا نے اسے کہا کہ نہیں تو موسیٰ جا اور جا کر کیا کر؟ میرے لوگوں کو لے کر آ۔ خدا جانتا تھا کہ موسیٰ جو ہے وہ میرے لوگوں کو وہاں سے نکال کر لائے گا، وہاں سے کیا کرے گا؟ آزاد کرائے گا، کیونکہ موسیٰ جو ہے یہ اچھا ایک بولنے والا شخص بھی ہے، بیان کرنے والا بھی شخص ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر بادشاہ کے سامنے کہتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو جانے دے۔ وہ بادشاہ کے سامنے جا کر ڈرا نہیں ہے، بادشاہ کے سامنے جا کر بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے وہاں پر کیا طریقہ کار سیکھا تھا، خدا نے وہاں پر اس کو استعمال کیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے۔ 10 دفعہ گیا اور بادشاہ سے بات کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ناکام نہیں ہوا، بلکہ قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو وہ لے کر باہر آ گیا۔ موسیٰ کے سامنے چیلنج ہے، جیسے اس نوجوان کے سامنے چیلنج تھا کہ تالاب پار کرے گا تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا، اس کے سامنے کی چیلنج ہے کہ تو نے کیا کر رہا ہے۔ جس طرح وہ مگر مچھوں میں سے گزر گیا، یہ بھی مشکلوں میں گزرا۔ یہ بادشاہ کے سامنے، اس وقت کا یہ بادشاہ فرعون بڑا سخت بادشاہ تھا، لیکن وہ جانے سے نہیں ڈرا، اس نے خدا کے آواز کو جو ہے وہاں تک پہنچایا۔ اور آج خدا کا کلام ہمیں ایک چیلنج دے رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے قوموں میں جانا ہے اور ان کو کیا کرنا ہے؟ میرے شاگرد بنانا ہے۔ اپنے لوگوں پھاڑ پھاڑ کے نہیں کہ ادھروں 4 پیڑ کھینچنی، ادھروں کھینچنی ہے، نہیں، بلکہ کہتا ہے قوموں کے پاس جانا ہے اور ان کو میرے شاگرد بنانا ہے۔ آج چیلنج ہے کہ ہم لوگوں کو خدا کے پاس لائیں، ہم نجات کے لیے، انسانوں کو نجات کے لیے خدا کے منصوبے کا حصہ بنائیں۔ جیسے خدا نے موسیٰ کو منصوبہ دیا کہ تو جا، اور میں نے جو وعدہ تمہارے باؤ اجداد سے کیا تھا کہ میں تمہیں نکال کے لاؤں گا اور اس زمین پر لے کر جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، وہاں پر لے کر جاؤں گا، اور آج میں وہاں پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ منصوبہ خدا نے موسیٰ کے سامنے رکھا کہ جو منصوبہ میرا ہے، جو میں نے کہا ہے، وہ پورا کر۔ اور ہم اس طرح آج خدا کا جو منصوبہ ہے، ہم لوگوں کو خدا کی قربت میں لے کر آئیں، خدا کی حضوری میں لے کر آئیں۔ آج ہم اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کریں۔ ہم یہ نہ کہیں نہیں میں نہیں کر سکتا، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر کام کرنا شروع کر دیں۔ جو بھی آپ نے، خدا نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی خدا نے آپ کو مہارتیں دی ہیں، ان پر کام کریں، خدا اس پہ آپ کو برکت دے گا۔ اگر آپ ساز بجانے والے ہیں، اگر آپ گیت گانے والے ہیں، اگر آپ پرستش کرنے والے ہیں، اگر آپ کلام سنانے والے ہیں، اگر آپ خدا کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا کر